الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس اگر ڈھیر سارا سونا بھی امانت رکھیں تو وہ اس کو آپ کی طرف واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھیں گے تو وہ اس کو آپ کی طرف واپس نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور اسی طرح قحاص بن عازورہ، یہ بھی یہودیوں کا ایک مذہبی آدمی تھا اور علم سیکھنے والوں کا جمکٹا بھی اکثر اس کے گرد رہتا تھا۔ شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی وجیح آدمی تھا اور قوت گویائی بھی اللہ تعالیٰ نے خاصی عطا کی تھی، لیکن فطری طور پر طبیعت میں لالچ تھا، وہ کسی طرح سے قابو نہ آ سکا۔ چنانچہ لالچ ہو، حسد ہو، بغض ہو، عناد، یہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو ہم اپنی باطنی روحانی بیماریوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جیسے جسمانی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے بھی معالج ہوتے ہیں۔ تو ان اولیاء کرام، صلحاء اور نیک لوگوں کی صحبت، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یہ دل کی بیماریوں کو شفا بخشتا ہے۔ بعض لوگ محض کتابیں پڑھ کے کافی معلومات تو اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک اندرونی اعتبار سے صحیح مزاج نہیں حاصل کر پاتے، دل کی بیماریوں میں الجھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے دین کو فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ بہت سارے سکالر ایسے موجود ہیں نیٹ پر۔ تو یہ بھی اسی طرح کا آدمی تھا۔ اتفاق سے مکہ کے قریش میں سے ایک کوئی غریب آدمی مسافر مدینہ کی طرف آیا اور اس کے پاس 1 دینار تھا۔ غریب آدمی کے لیے یہ بھی بڑی رقم ہوتی ہے، اور اس کو کچھ چھوٹے موٹے کام تھے۔ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، اس قسم کے رواج تھے۔ تو اس نے اس شخص کو دیکھا کہ شکل و صورت سے وجیح آدمی لگتا ہے، اور اس کے پاس اس کے شاگردوں کا ایک رش بھی تھا، تو جا کر اس کو کہا کہ یہ 1 دینار آپ رکھ لیں، تو جب میں جانے لگوں گا تو آپ سے واپس لے لوں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کا کام مکمل ہو گیا، یہ واپسی جانے لگے، تو قحاص بن عازورہ کے پاس اپنا دینار واپس لینے کے لیے گئے، اور اتفاق سے اس وقت بھی اس کے پاس اس کے شاگردوں کا رش تھا، تو ان کے سامنے ہی رکھوایا تھا، ان کے سامنے ہی تقاضا کیا کہ وہ دینار آپ مجھے دے دیں، میری واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس نے غور سے دیکھا اور دیکھ کر صاف انکار کر دیا، کہا کہ تم نے تو میرے پاس ایسا کوئی دینار نہیں رکھا۔ تو آدمی بسا اوقات مال کے لالچ میں اتنا اندھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقار کو بھی بھول جاتا ہے، اور یہ بھی اس کو احساس نہیں رہتا کہ دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، باہر نکلا،
تو اتفاق سے اس کے شاگردوں ہی میں ایک کو ترس آیا، اس آدمی مسافر پر رحم آیا، اس نے باہر جا کر اس کو کہا کہ ان سے لینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ویسا کریں گے تو آپ کو آپ کا دینار مل جائے گا۔ چنانچہ بتایا کہ تم جا کر اس کو کہو کہ میرا دینار واپس کر دو، وگرنہ میں مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھروں گا کہ یہ میرا ایک دینار کھا گئے ہیں، تو جس سے تمہاری بہت بدنامی ہوگی۔ تو اسی کا آگے ذکر ہے کہ وہ نہیں ادا کریں گے آپ کو، لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ ان کے سر ہی ہو جائیں، اس کے سر پر کھڑے ہی ہو جائیں، سوار ہی ہو جائیں، اور وہ محسوس کرے کہ اب دیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ہمارا اکثر معاشرہ اس سے بھی اگلے درجے پر ہے کہ وہ تو پھر بھی دنیاوی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے واپس کر دیتے تھے، ہم اس سے بھی آگے گزر گئے ہیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، جس کو کہنا ہے کہہ لو، ہم واپس نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں عام مرض بن گیا ہے، تو اسے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے اور اپنے رسم و رواج کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب اس نے جا کر یہ کہا تو پھر قحاز بن عذورہ کو وہ دینار واپس کرنا پڑا اور جیب سے نکال کر پھینکا اور کہا کہ رکھا تھا نہیں، خواہ الزام لگاتے ہو، یہ لو اور یہاں سے نکلو۔ چنانچہ وہ شخص لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں شاگردوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شاگرد سوال کر لیتے ہیں۔ تو اس نے بڑی عجیب بات کہی اور اس نے کہا کہ یہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم نے علم حاصل کیا ہے بڑی محنت کر کے اور فیسیں ادا کر کے، ہماری محنت بھی لگی ہے، ہمارا مال بھی خرچ ہوا ہے، لہٰذا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان ان پڑھ لوگوں سے جتنا چاہیں وصول کریں اور جیسے چاہیں وصول کریں، اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسی کا آگے تذکرہ ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ یہ اس وجہ سے وہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ان امیوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں ان کا مال لوٹیں، تو ان سے دھوکہ دہی کے ساتھ، چوری کے ساتھ، ہیلے سے، بہانے سے، ملاوٹ سے، جیسے چاہیں ہم ان کا مال حاصل کریں، ہم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ کے کانوں کو بھی مانوس ہی محسوس ہوتی ہوگی کہ ہمارے ہاں بھی اس وقت کئی سارے باعزت اور معزز طبقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے یہ فن بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، فیسیں دے کر حاصل کیا ہے، اس لیے ہم لوگوں سے جتنا چاہیں مال لوٹیں، جتنا چاہیں مال حاصل کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیسوں کی شکل میں، مزدوریوں کی شکل میں، بہت سارے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے وکیل ہوں، چاہے اس کے علاوہ اور مختلف طبقات ہیں، یہاں تک کہ سرکاری لوگ بھی جتنے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی محنت سے اس سیٹ تک پہنچے ہیں، لہٰذا ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم جتنا چاہیں جیسے چاہیں لوٹ کسوٹ کریں، ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات بڑی خطرناک ہے اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا، اس سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں جان بوجھ کر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی اجازت نہیں دے رکھی، پھر بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک سوال آیا، ایک لشکر تھا مسلمانوں کا، تو ان کے سربراہ نے، ذمہ دار نے، جرنیل نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، سوال پوچھا کہ ہم لشکر لے کر جاتے آتے بسا اوقات ذمیوں کی زمینوں سے گزرتے ہیں، غیر مسلم جو ہمارے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہمارے اطاعت گزار ہیں، ان کی زمینوں سے، ان کے علاقوں سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی مرغی، کوئی بکری، کوئی اور فصل میں لگی ہوئی چیز
جو طلب ہوتی ہے تو بسا اوقات ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم غازی اور جہاد کرنے والے لوگ ہیں تو ہمیں سفر بھی درپیش ہوتا ہے اور یہ لوگ ہمارے متحد بھی ہیں، تو لہذا ہم ایسا کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرمایا کہ یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ان سے جو جزیہ وصول کرتے ہیں اس کے بدلہ میں جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہی سے ان کا مال محفوظ نہیں ہے تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، کہ کیوں نہیں جو لوگ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، واتقی، اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، فإن اللہ یحب المتقین، تو یاد رکھیں بے شک اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم متقی پرہیزگار نہیں ہیں، مالوں کو ناجائز طور پر استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ ظلم ہے جس کا بدلہ آخرت میں چکانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔